من الماء، اے لوگو تمہیں رب نے جو پانی دیا ہم کو ایک قطرہ ہی دے دو، وہ کہیں گے ہم کو رب نے پلایا، تمہارے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی عطا نہیں کیا، ہم تو رب کے ماننے والے ہیں، وہی کام کریں گے جو رب کہے گا۔ جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ رشتہ دار یہ قریبی پانی دینے کے لیے تیار نہیں تو کہیں گے یا ملک لیقضی علینا ربک، اے داروغہ جہنم خدا کو کہو اس طرح تو نہ مارے، مارنا ہے تو یک لخت مار دے۔ قال انکم ماکثون، جواب ملے گا نہیں نہیں مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو گے، موت نہیں آ سکتی۔ قال انکم ماکثون، نہیں نہیں تمہاری قسمت میں تڑپنا بلکنا لکھا ہوا ہے، مرنا نہیں لکھا ہوا ہے، موت ایک وقت آنی تھی وہ آ گئی، اب نہیں مرنا، اب اسی طرح رہو گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تڑپ تڑپ کے نڈال ہو جاؤ گے، کہیں گے اللہ کچھ تو پینے کے لیے دے دے، کہیں گے اچھا پینا ہی چاہتے ہو، جاؤ میرے فرشتوں ان کو پلاؤ۔ اللہ کیا پلائے؟ کہا کہ ان کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلاؤ۔ کالمولی یولی فی البطون، اس زندگی کے لیے بھی ہم نے کچھ سوچا ہے؟ آج دیہات میں رہنے والے ہو، قصبات میں رہنے والے ہو، شہروں میں رہنے والے ہو، بڑے شہروں میں رہنے والے ہو، ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کا مرکز وہ معور کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ آرام کی چیزیں بنا لوں۔ کیا بنا لوں؟ سردیوں سے محفوظ رہنے کے لیے تلائی بنا لوں، اور سردیوں سے محفوظ رہنے کے لیے تلائی اور رضائی بنا لوں، اور گرمیوں سے بچنے کے لیے پنکھے لگوا لوں، اور زیادہ اہتمام کر کے گھر میں کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لے آؤں۔ ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کا مرکز وہ معور صرف یہی ایک چیز ہے، دوسری کوئی چیز دنیا میں مرکز کا معور نہیں ہے۔ یہ عزت، یہ اقتدار، یہ شہرت، یہ چیز دوسرے نمبر پہ آتی ہے، پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے اپنا آپ۔ یہ الگ بات ہے، کوئی حلال طریقے سے بناتا ہے، کوئی حرام سے، کوئی لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے بناتا ہے، کوئی محنت کر کے، لیکن کوشش کا مرکز یہ ہے بندگان رب 60 سالہ زندگی کے لیے، 70 سالہ زندگی کے لیے تو اتنی تواضع، اس کی گرمی سے بچاؤ کے لیے اتنی کوشش، لیکن اس ایک دن کی گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی کچھ بندوبست کیا ہے جو ایک دن 50,000 سال سے زیادہ لمبا ہے، اس ایک دن کے لیے بھی کچھ بندوبست کیا ہے۔ جس دن سارے میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہ ہوگا اور جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کائنات کے امام نے کہا نہ مرد کے جسم پر کپڑا ہوگا نہ عورت کے جسم پر پردہ ہوگا۔ آپ کی بیوی نے کہا آقا ہمارے جسم پر بھی عورتوں کے جسم پر بھی، کائنات کے امام نے ارشاد کیا لوگو سن لو کسی عورت کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ عورت نے کہا، بیوی نے کہا، خاتون نے کہا، زوجہ نے کہا آقا مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، کہا مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، کہا درمیان میں کوئی پردہ بھی ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ کہا عورتیں شرم سے مر جائیں گے جب مردان کی طرف دیکھیں گے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ عائشہ تم نے پوچھا مرد عورتیں اکٹھی ہوں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، عائشہ اس وقت کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوں گی، یہ عالم ہوگا۔ ترى الناس سکارى وما هم بسکارى، حاملہ عورت حامل گر جائیں گی، آدمی نشے میں بدمست نظر آئے گا، لوگ سوچیں گے بھنگ پی ہوئی ہے، ارے وہ بھنگ نہیں پی ہوئی ہے، اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش آواز کو گم کیے ہوئے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کے لوگ اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوں گے۔ اور سننے والوں ذرا سنو، اللہ کے حبیب مردوں کے جسم پر بھی نہیں عورتوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہوں گے۔ سورج کتنی دور ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا سورج اتنا نزدیک ہوگا کہ اگر آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے۔ آقا زمین کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوں گی۔ آقا انسانوں کے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا انسانوں کے جسموں سے پسینے اس طرح چھوٹ رہے ہوں گے جس طرح کے پتھروں سے پانی چھوٹتا ہے۔ آقا
پسینے کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا پسینے اس طرح کھول رہے ہوں گے جس طرح کے کڑھائی میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے۔ کہا نبیوں کے جسم پر بھی کچھ ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا نبی کے جسم پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وہ